Please, can you come onto the dais, please? And do the honor of presenting the bouquet to our beloved MD, sir. Thank you, Dr. Khutub. Now I request Dr. Majid Adil, sir, to give the bouquet to Colonel Prasad, sir. I request Dr. Majid Adil, sir, to give the bouquet to our principal, Dr. Ashfaq, sir. Thank you, dear ladies and gentlemen. With the permission of our Managing Director, sir, we will start the occasion with the recitation from the Holy Quran. Asrar from 2021 batch will do the honor. Asrar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. With the name of Allah, the All-Merciful, the Very Merciful. Success is really attained by the believers who concentrate their attention in humbleness when offering salah, and who keep themselves away from vain things, and who are performance of zakah, and who guide their chastity except from their wives or from those owned by their hands, as they are not to be blamed. However,
Those who seek beyond that are the transgressors. And success is attained by those who honestly look after the trusts and covenant, and who consistently observe the prayers. Those are the inheritors who will inherit Firdaus, the paradise. They will be there forever. We have created man from an extract of clay. Then we made him a sperm drop in a firm resting place. Then we turned the sperm drop into a clot. Then we turned the clot into a fetus lump. Then we turned the fetus lump into bones. Then we clot the bones with flesh. Thereafter, we develop it into another creature. So, glorious is Allah, the best of the creators. Then after this, you all are to die. Then you are to be raised again on the day of judgment. Sadaqallahu al-Azim. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. Subhanallah, alhamdulillah, salatu salamu alayka ya Rasulullah. So now I request Dr. Taroj Ali, who is representing the Deccan alumni from North America, to hand over or present a memento to our Managing Director, Janab Akbaruddin Owaisi Sahab. Thank you, sir. Thank you, Dr. Taruj. Now let us start the proceedings of the evening. May I invite Dr. Qutub Khan to take over and coordinate the Guftagu session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. My name is Dr. Muhammad Qutub Khan. I'm from the 1992 batch. I live in California. I'm a kidney specialist nephrologist. And it is my absolute honor and absolute pleasure to be here today and conduct the Guftagu part of the program tonight. क्योंकि program का नाम है गुफ्तगू, तो हम थोड़ी उर्दू में बात करेंगे और थोड़ी बीच में अंग्रेजी as well. तो सबसे पहले सर आज इतना बड़ा दिन है तो मैं दो लफ्ज़ों के साथ प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ. वो है मुबारकबाद और शुक्रिया. मुबारकबाद इस बात का कि इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है 40th ईयर, एंड शुक्रिया इस बात का कि आप हमारे लिए इतना बड़ा जलसा करें और you invited all of us from all over the world to come here and you made this beautiful arrangement party, not just a simple party. तो मुबारकबाद और शुक्रिया सर. इससे पहले कि मैं अपने पहले क्वेश्चन पर आऊँ, जब मुझे आदिल भाई और हिदायत भाई ने कहा कि ये गुफ्तगू कंडक्ट करना है, तो मैं अकबर साहब के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया और to find out more information about him, do a biography and do a justice to him. तो जैसे जैसे मैं पढ़ा और मालूम किया और लोगों से बातचीत किया तो मुझे इकबाल का एक शेर याद आया सर, इजाज़त है तो बताता हूँ. और वो है, सबक फिर पढ़ शुजात का, अदालत का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. तो माशाल्लाह अकबर साहब is exemplifying that, the great things that he is doing. So first question sir, what are you feeling today? Such a proud moment today. आपके emotions क्या है आज? सबसे पहले तो मैं दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट
کی جانب سے اور بالخصوص ہمارے چیئرمین صاحب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور دوسرے ٹرسٹیز کی جانب سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 40 سال کی اس تکمیل پر مبارکبادی دیتا ہوں کرنل پرساد صاحب کو، مبارکبادی دیتا ہوں اشفاق صاحب کو، پرنسپل صاحب کو، اور وائس پرنسپل صاحب ہمارے ماجد عادل صاحب کو، سارے ہمارے فیکلٹی کے ممبرس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارا عملہ جو ہمارے ساتھ اس 40 برس کے سفر میں مصائب و مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا، ان سب کو نہ صرف میں یاد کرتا ہوں بلکہ ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے 40 سال کے فرسٹ بیچ سے لے کر موجودہ بیچ کے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ 40 سال کی تکمیل پر یہ سفر بڑا کٹھن تھا، مصیبتوں سے آزمائشوں سے بھرا تھا، تکالیفوں میں تھا۔ تو اس تکلیف اور اس مصائب و مشکلات میں ہمارے چیئرمین، مرحوم چیئرمین سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے ساتھ ٹرسٹیز بھی تھے، فیکلٹی کے ممبرز بھی تھے اور اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 40 سال کی تقریب ہے اس میں ہر کسی کا حصہ ہے، مینجمنٹ کی طرف سے، پھر یہاں کے سارے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کا بھی۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ تمام کا دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لانے پر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جو ہندوستان سے باہر سے دور سے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس کا، سابقہ اسٹوڈنٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام کا اس 40 سالہ تقریب میں استقبال کرتا ہوں۔ اور آپ کا سوال، can you just repeat the question please؟ بس emotions, what are the emotions today? It's a memorable moment, I would say. No one knows who's going to live for how long. نہ میں بھی جانتا ہوں، میں بھی نہیں جانتا ہوں، بٹ میرے لیے یہ بہت بڑا مومنٹ ہے، اس لیے کہ the team of doctors treating me knows کہ on and off I struggle and I fight to live each and every moment. So I don't know whether I'll be there to celebrate the golden jubilee of this institute. So that's why this is a very memorable moment for me. So I want to live the moment, and I would repeat the same to all that. Let us all live the moment, let us celebrate this moment. It's an achievement that together we all have achieved. ماشاءاللہ، یعنی ہر پل جہاں جی بھر جیو۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کا ڈی سی ایم ایس میڈیکل کالج سے انوالومنٹ کب شروع ہوا؟ کیونکہ 1992 میں جب ہم لوگ تھے، جب دوسرا مینجمنٹ تھا، اینڈ وین ڈیڈ یو اسٹارٹ گیٹنگ ہینڈز آن انوالومنٹ؟ I think I am there. I started my journey way back, I think in 1987. So اس وقت تو سالار ملت کی رہنمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر نظام الدین صاحب تھے، غوث پیر صاحب تھے، اور حاجی سیٹھ صاحب تھے۔ تو ان لوگوں نے گائیڈ کیا، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور 89 سے شاید I was
very much involved. اور سب کے ساتھ میں کام سیکھ رہا تھا اور آج اس کے نتائج ہیں and all the credit goes to the entire team and the people who have taught me to do things. ماشاء اللہ. کل ہم لوگ اسرا ہاسپٹل کا ایک ٹور لیے تھے اور اینڈ وی ہیو سین جب ہم لوگ یہاں 90s میں کام کرتے تھے اور آج کے دن میں اتنا کافی سارا امپرومنٹ ہے. آئی ہیڈ دی اپارچونیٹی ٹو گو اینڈ اسپیک ٹو سم پیشنٹس and they told me how they were getting some free care, excellent care. ڈیالسس کے پیشنٹس کے بات کرا میں کیونکہ میں نیفرولوجسٹ ہوں تو وہ لوگ بھی they were very happy with the care and many of them were getting free care. تو سر یہ starting from where it was and where it is today now, what was the biggest challenge in bringing it وہاں سے یہاں آنے میں سب سے I would say what would you say were the challenges? Life is full of challenges and we also had our own challenges. Everyone sitting here goes through so many challenges in life. But I was lucky enough to have a wonderful team with me, supporting me right from the beginning when we started the renovation work of Asra. And I shouldn't forget that. I remember when I was wanting to start the Asra, finances were the major issue. So I remember Salar telling me, ایک ہی کام کرو میاں, پہلے سلیبز ڈال دو. تو آئی ریمبر پیسے بہت کم تھے, سچویشن اتنا اچھا نہیں تھا, تو ہم سالار کے حکم پہ سب سے پہلے 7 سلیبز ڈالے تھے. سو مائی سیلف اینڈ کرنل صاحب وے دیر. تو کرنل صاحب بھی بولے مجھے, ارے سر کیسا ہوگا یہ؟ بولا سالار بول دیے ہیں ڈال دیتے ہیں. تو سالار نے مجھے ایک بات کہی تھی اس وقت, دیکھو میاں کام کرنا ہے, نیتوں پہ دار مدار ہوتا ہے. اگر اخلاص ہے, دیانت داری ہے, ایمانداری ہے, تو اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں, نہ رکے گا. ہمت کرو, آگے بڑھو, اللہ اس کو تکمیل کرا دے گا. بے شک. تو آپ لوگ نوٹس کرے ہوں گے سر کہ ہر جواب میں he likes to give credit to his team and other people. تو بچے جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, اس کے ساتھ کچھ سیکھے بھی کہ any time there is any goodness, sir is very kind enough to give credit to other people who have helped him. سر یہ بتائیے, دکن میڈیکل کالج اور اسرا ہاسپٹل کی تو ہم بات کیے. I know that there are many other institutions that you are running, including the educational institutions. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. You know, all the professional colleges, like medical college, engineering college, college of pharmacy, nursing college, physiotherapy, MBA, hospital management, MCA, college of architecture, OAC hospital, and Asra hospital. These are the institutes run by Darussalam Education Trust. And this trust is managed by All India Majlis Ittihad al-Muslimin, and the president is the chairman of Darussalam Education Trust. So these are the institutes which have been growing. And one thing which I want to say is that it is not just the 40 years of Deccan College of Medical Sciences, but it is also the 50th year of establishment of Darussalam Education Trust. MashaAllah. And the founder of Darussalam Education Trust was late Maulvi Abdul Wahid Owaisi, advocate, the late, and the president of All India Majlis Ittihad al-Muslimin. And then talking about the schools which I run, Yes. those schools are my private trust, I would say. It is run by me. And those schools and the trust is named after the legendary leader, I would say, Salar-e-Millat. And I founded that trust 20 years back. So it's been 20 years that I'm trying to build some
schools and primary education. And nobody funds for that, nor MIM, nor Darussalam Education Trust. It is an independent trust which I run. And Alhamdulillah, we have some 10 schools, wherein some 25,000 children are being provided with free school education. Wow. MashaAllah. And then we also provide free coaching for 10th examinations and also for intermediate. And then we also provide free coaching for NEET and EPSET, and also free coaching for engineering students, and free coaching for IELTS and GMAT, and also for JEE. We also give free coaching for JEE and IITs. And probably we are dreaming to achieve that one of our students become an IAS and IPS and bring in the name to our Salar-e-Millat Educational Trust. Inshallah, why not? اور میں سمجھتا ہوں سر یہ انسٹیٹیوشنز جو ہے اس سے نہ صرف بچوں کا ایجوکیشن ہو رہا ہے بٹ آئی تھنک اٹ از آلسو کریٹنگ امپلائمنٹ. آئی ایم شیور دیر آر ٹیچرز ورکنگ اسٹاف, تو اس سے امپلائمنٹ کا کنٹریبیوشن بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے سر, آج کل Yeah, I mean, when you say about employment, Deccan College of Medical Sciences provides employment to almost 5,172 people. Wow. Just Deccan College of Medical Sciences and OAC group of hospitals. That's a great contribution to the economics of the society. Yeah. And then talking about my school, yes. As of now, I think 900 and some change are the employees who are working in our schools. Wow. Teachers and other staff members. Yeah, mashallah. Last year when we came, we had the opportunity to visit the schools and mashallah, very nice buildings, infrastructure was also wonderful. Sir, آج کل artificial intelligence کے بارے میں کافی بات ہوتی ہے and as you know, it's being used in healthcare and education. Do you have that on the horizon to adopt artificial intelligence in our institutions? Yeah, in fact, we are in tie-up with a technology company named Swan Technologies. So, you know, as you know, data is very important. It's a gold these days. So we are in tie-up with that technologies company, and we are working on that. Like, you know, the first thing that we are doing is we are developing a software in our pharmacies, and also hospital management softwares we are developing. And in that, what we are trying to do is gather the data and then use the artificial intelligence in finding out, right from the pharmacies and the OPs, finding out as to what are the ailment and بیماریاں جو ہوتی ہیں ایج گروپس کو ہم اس میں لے رہے ہیں. بیکاز ریسنٹلی وی ڈیڈ ون اسمال سیمپل کہ فارمیسی اسٹور میں ہمارے پاس سے جو دوائیاں جاتے ہیں تو ایج گروپس کے ہم بنائیں, لائک یو نو فرام 1 to 10 and 10 to 25, then 25 to 35, 35 to 45, 50, 60, 70 ایسا. تو ہم اس میں یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایج گروپ میں کون سی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. So we are doing like this, and also the OP and IP. So we are into, in fact, artificial intelligence and working on that, and we have a wonderful IT team department also headed by Mr. Pandey, and we have a wonderful team, and also we are focusing on digital marketing also. Wonderful. So we're using artificial intelligence and all the equipment which we are buying, like, you know, recently we bought. And in fact, we would be starting the oncology department. So for this oncology department, it is the PET scan, the gamma, the LINIAC and brachy and all. You know, it's artificial intelligence enabled softwares are there in that. Yeah. So we are just slowly, you know, trying to. لیکن ہم پیچھے ہیں ضرور ہیں, لیکن سالار بار بار بولتے تھے ہاں ہم آہستہ چلیں گے لیکن سنبھل کے چلیں گے, دوڑ کر گرنا نہیں چاہتے ہم آہستہ چلیں گے اور سنبھل کے چلیں گے.
good to know we are going in the right direction. आपके dost or Honorable Chief Minister Revant Reddy sir has unveiled plans for AI City in Hyderabad at the recent Global Summit. Are we going to be a part of it, or could we benefit from it? Will you be involved in it? Involve in it, yes. Being a public representative, whatever little knowledge I have, I would like to share with the Honorable Chief Minister Saab and the IT department. And हमसे जो हो सकता है और हम उससे क्या फ़ायदे अपने इदारे के लिए और पुराने शहर के लिए हासिल कर सकते हैं, वो ज़रूर उसके ऊपर हमारी IT की टीम गौर करेगी, रिसर्च करेगी और एक पेपर प्रेजेंट करेगी. इंशाल्लाह हम उस पेपर प्रेजेंटेशन के ज़रिए सामने रखेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे ज़रूर. Definitely. So sir, एक question. Being, when you mentioned you're in public service, being a politician and representing a political party, does it create an obstacle for you to run all these institutions, or does it create easy? यानी कि एग्जाम्पल मेरा ये है कि आप कुछ इंस्टीट्यूशन एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और आपकी फ़ाइल फलाना ऑफिसर के पास पहुंची, तो ऐसा होता है, अरे अकबर साहब का है ज़रा अप्रूव कर दो, या फिर अरे इनका है पीछे फेंको इसको. तो इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड. तो व्हाट डू यू थिंक? Is it easy to run an institution with political background or not? नहीं, I mean, देखिए सिक्के के दो रुख होते हैं. कोई चाहने वाला है तो फाइल को बढ़ा देता है, तो कोई नफरत करने वाला है तो फाइल को दबा देता है. अल्लाह चाहे तो आपकी कोई फाइल नहीं दबेगी, आगे बढ़ेगी सर. तो हमारी कोशिश यही है, इसलिए तो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी कोशिश यही है कि हमारे चाहने वाले उस डेस्क पर बैठें जहाँ पे हमारी फाइल जाए. अगर हम पॉलिटिकली अगर हम जिदोजहद करते हैं असेंबली में, और अगर गवर्नमेंट हमको अश्योरेंस देती है कि ये काम करेगी, उसके बाद फाइल बिल्टअप होती है और एक काबिल, चालाक और अक्लमंद ऑफिसर के सामने जाती है, IAS, IPS, IFS, तो या तो उसको नेगेट करता है जस्टिफिकेशन रीजनिंग देकर, या तो उसको पॉजिटिवली उसको क्लियर करता है. तो हम चाहते हैं कि उस डेस्क पे हमारे बच्चे बैठें, IAS, IPS, IFS, IRS बन के, हम जो पॉलिटिकल जदोजहद करते हैं वो फाइल का क्लियरेंस आज नहीं तो आइंदा 40 बरस में शायद हमको ज़रूर इसके नताइज आएंगे, हमें उम्मीद है. तो सर आप याद दिलाए हमको कि आज 50th ईयर ऑफ दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है और 40th ईयर ऑफ डेक्कन मेडिकल कॉलेज है. एक और एनिवर्सरी सर आपको याद है कि नहीं? और आप सबको याद दिला दूं कि अकबर साहब की 25th ईयर ऑफ एंट्री इनटू पॉलिटिक्स एज एन MLA. 1999 was when, as per विकीपीडिया में लिखा हुआ है, 1999 में आप चंद्रायन गुट्टा से MLA बने. ये सही है सर? 25वां साल. Yes, it's been 25 years. 25 You're right. years, माशाल्लाह. And continuously, alhamdulillah, आवाम की दुआएं हैं, उनका भरोसा, उनकी एतमाद है कि 5 मरतबा मुसलसल जीता हूँ और फिर ये लास्ट इलेक्शन में 6वीं मरतबा. तो इट्स बीन 6 टाइम. देखते हैं जब तक अल्लाह काम लेना चाहता है. वही. अब एक पर्सनल क्वेश्चन सर, आप तो एक सियासी फैमिली में ब्रॉट अप हुआ है, तो अब जैसा मेरे घर में अगर है तो बातचीत मेडिसिन की होती है, आदिल भाई, कर्नल साहब, अशफाक साहब के घर में मेडिसिन की बातचीत होती है. तो आपके तो माशाल्लाह कहूँगा कि ब्लड टेस्ट लिए तो ब्लड में हीमोग्लोबिन कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी. बट इज़ देयर एनी इंस्पिरेशन, अ कैरेक्टर that you personally admire or take lesson from? देखिए मेरे हीरो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो कुछ भी सीख मिलती है तो वो रसूलुल्लाह की तालीमात से, रसूलुल्लाह की सुन्नत से. और कोशिश यही करता हूँ कि जितना हो सके अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर अमल करूं, उनके हिदायत पर अमल करूं, और जितना हो सकता है उस रास्ते पे चलता रहूं. माशाअल्लाह. अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक दिन कैसा होता है का आप ऑडियंस को बता सकेंगे?
How does your day start? How does your day end? It just starts, I never know when it is going to end. But, let me tell you one thing. I have so much of work. People just think I'm a politician, winning elections one after one. But I have so much of responsibilities. It's not just that I have to see the Deccan College of Medical Sciences, but engineering college is there, MBA is there, MCA is there, all the college and all the management and all the hospitals. Yeah. And then, Alhamdulillah, we have 9 branches of Darussalam Cooperative Bank. So I oversee the day-to-day affairs of the bank. And then my schools, wherein some 45,000 children are studying. 25,000 are just the school-going children, and then we have 4 junior colleges. We are coming up with 2 more junior colleges, and we are coming up with 2 degree colleges this year. So, the day just starts. The day just starts, and I don't know when it ends, but there are many times Colonel Saab and Ashfaq Saab have seen I work with my young team sitting here at the OAC hospital or Asra hospital till late, 1 o'clock or 2 o'clock also. So, it's been so many times. Like, everybody thinks, it is so wonderful that we are celebrating 40 years and it's so lovely, it's looking beautiful. But there is so much of effort and time has gone into it, and from last 15 days, me and my entire team has never, we never went back home before 12 o'clock. Wow. We wanted to, make sure that you all feel very happy, and you all should feel very honored, and you all should feel proud that we are the students of DCMS. بالکل So اس we've کے been نتائج working, so we never know how it goes. اور آپ کی محنت کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت جو انتظام ہے. تو پھر آپ اب جیسا ہم 12-14 گھنٹے کی شفٹ کر کے ایسا ریلیکس کرتے ہیں، کچھ محمد رفیع صاحب کے گانے سن لیے یا کچھ دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گئے. واٹ ڈو یو ڈو فار فن اینڈ ریلیکسیشن؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وقت ملتا ہی نہیں ہے کام کے علاوہ. جب وقت ملتا ہے تو سب سے پہلے واٹ آئی ڈو از قرآن پڑھتا ہوں 4-5 پیجز یا ایک رکوع ہی صحیح. اس کے بعد میں آئی لو ریڈنگ اینڈ آئی لسن ٹو سم میوزک. بٹ آئی تھنک not in Hyderabad, whenever I'm in London, so I have a lot of time. But when I'm in London also, I'm online with my team and with my doctors, and we keep having meeting, and it's more tough working back in London over there because India is 4.5 hours in summers ahead, and then 5.5 hours ahead in winters. So I have to get up early in the morning there, 5 o'clock, to attend a 9:30 meeting with Colonel Saab, Ashfaq Saab and all. So, but still I get some time there, so I listen to music, I read, and I get some time to spend with my family, I would say. ماشاءاللہ. آپ کی لنڈن کی ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی سر، ریونت ریڈی سر کے ساتھ. بڑے فیشنیبلی ڈریس تھے آپ ماشاء اللہ. اینڈ آئی تھنک کین یو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ویئر دیٹ واز؟ آئی تھنک اٹ واز ایلیویٹر اور کوئی ہوٹل وغیرہ میں تھے. Actually, it was a coincidence that I was also there in London, and he got to know that I'm in London, so he asked me to join him. So he was going around seeing the River Thames, the development across the River Thames, and he wanted to develop Musi on the same lines. So knowing that I'm there, so he invited, and I was with him, just to see what he also is seeing, and just to know what is he planning for Hyderabad. That's it. تھینک یو. یہ جو کرنٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سر، بچے جن کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ میری ایڈوائز یہی ہے کہ کتابوں سے تو علم مل جائے گا، لیکن اس چیز کو زندگی میں یاد رکھنا ضرور. بہت سارا علم ابھی بھی دنیا میں ایسا ہے جس کو کسی آتھر نے
یا کسی رائٹر نے اپنے کتابوں میں قید کرنے سے محروم ہے اور ابھی کامیاب نہیں ہوا، اور وہ علم، اچھی صحبت، علم والے لوگوں کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے خدموں میں مل سکتا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ پرانے لوگ حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آداب، اخلاق، سیرت النبی پڑھیے، سنت رسول اللہ پہ عمل کریے، اور سب سے پہلے ایک اچھے انسان بنیے، اچھے مسلمان بنیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنیے۔ ماں باپ کا احترام کریے، اساتذہ کو یاد رکھیے، اور اپنے محسنوں کو کبھی بھولنا نہیں۔ بے شک۔ اگر ان چیز پہ عمل کریں گے تو اللہ ضرور ان کو بھی کامیابی دے گا، کیونکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے یہاں پر بھی اور آپ بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں میں سب سے کم پڑھا ہوا میں ہوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے کم پڑھا رہنے کے باوجود بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے، تو یہ میرے والدین کی دعا ہے، میری اساتذہ کی دعا ہے، اچھی صحبت کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ کی عاشقی کا نتیجہ ہے کہ نام ملا۔ ماشاء اللہ۔ بے شک۔ سر آپ، that's very beautiful. Education and wisdom goes much beyond books is what sir is saying. اور جب صحبت کی بات کریں تو ماشاءاللہ میں تو اتنی زبردست صحبت میں ہوں آج، اشفاق سر، پرنسپل، اکبر صاحب، کرنل صاحب، ماجد عادل صاحب، اور ماشاءاللہ دس از اے بیوٹیفل ایوننگ۔ میرا ایک دو آخری سوال، پھر ہم آڈینس کو اوپن کریں گے۔ سر آپ لنڈن کی بات کیے، پلیز کنسیڈر دس اے آفیشیل انویٹیشن on behalf of Deccan alumni of North America for you to come visit USA. We want to host you. Thank you so much. This is an Inshallah, official, ضرور، inshallah. official invitation. اب ایک دو سال میں پھر ایک alumni event ہوگا بڑا وہاں پر. We want you there as a chief guest. And we Inshallah. want you to attend. Thank you so much. Inshallah, ضرور۔ اب یہ بتائیے سر کہ ہمارے جیسے جو alumni ہے جو پاس کر کے نکل گئے ہیں، تو how can we contribute to your vision? You can be the biggest contributor, I would say. When I say about contributing, so I'm not asking any finances or any financial help or any financial contribution. I want your immense experience and your knowledge and your education to be contributed for us to do a better work. Inshallah. And do something different for the people, because I think الحمدللہ سالار ملت کی وہ جو دور اندیشی تھی، آپ جیسے قابل لوگوں کو قابلیت ملی ہے ان اداروں سے، جو ہو سکتا ہے آپ آئیے گا۔ ہم چاہتے ہیں اشفاق صاحب ہو، کرنل صاحب، عادل صاحب، اور میری انٹائر ٹیم کی طرف سے میں آپ سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے تجربات کو ہمارے ساتھ شیئر کریے، اور اپنے تنقیدوں کو بھی ہم سے شیئر کریے، بیکاز آئی بلیو ان کرٹیسزم، اینڈ آئی بلیو ان اے کرٹیسزم، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ سو پلیز کرٹیسائز us, help us, guide us to achieve what Salar Millat has dreamed of achieving. I think we have still not yet achieved. We are in the process, and inshallah with you all people coming together, and let us all work as a team and achieve the dreams of Salar Millat and Fakhr Millat. ماشاءاللہ۔ تو سر تھوڑا کرٹیسزم کا ایج کھولے ہیں، بٹ کوشچن یہ پوچھوں گا میں، وین وی کم ہیئر، ہر تھوڑے سال ہم آتے ہیں تو کافی امپرومنٹس دیکھتے ہیں ان دا اولڈ سٹی اینڈ آل، بٹ some improvements are still, as you said, there are a lot of things to be done. So where do you think the challenge is? I mean, obviously یہ اکیلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، گورنمنٹ آف تلنگانہ کی ذمہ داری ہے کہ انسٹرکشن
انفراسٹرکچر اچھا کریں. جیسے ہیلتھ کے لیے وی ٹاک اباؤٹ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ, یعنی کہ وہاں کا جو ماحول اور پانی, سینیٹیشن, اس طرح کی چیزیں اگر امپروو ہوئے تو دا ہیلتھ ول آلسو امپروو. سو واٹ ڈو یو تھنک دا چیلنجز اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ود دا گورنمنٹ آف تلنگانہ ٹو امپروو دی اولڈ سٹی؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے سوال میں ہی تھوڑا سا تو میرا جواب دیا کہ جب ہم آتے ہیں کچھ تو چینجز دیکھتے ہیں. بالکل بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے سر یہاں بیٹھ تھینک کے. یو. تو چینجز تو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ چینجز ہوتے رہیں گے. وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ. جیسے کہ آپ 96 کے بیچ کے ہیں بولے اور پرانے 84 کے بھی ہیں. یہ کیمپس ایسے نہیں تھا پہلے, تو ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دا کیمپس. Was the connectivity also the same as what today it is? Definitely, definitely. Yeah, so the connectivity is increased. And let me remind you and say that the width of the road was not this much then when you all used to study. So it was DCMS, an OAC hospital, which surrendered 3.5 acres of its land for the road widening purpose. Very nice. And we surrendered the land, and when we ourselves have surrendered the land, so you know that really closed the doors for the people coming with the request to protect their properties or save their properties coming under the road widening. So now you see how beautiful this road is. Absolutely. And let me also say that this Chandrayaan Gutta OAC Hospital Junction is going to be the main hub of the city, the main hub of the city for metro train. So wherever metro is reaching, one can reach from here. And on this road again, 3 flyovers are coming up. And not about so many years, I would say in last 10 years, the developmental work carried out in the south of Hyderabad, which is old city, is worth 14,000 crores. Wow. 14,000 crores. Wow. And we are working in, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم بنیادی سہولتوں پہ روڈ, لائٹ یا ڈرینیج یا اس پہ کام کر رہے ہیں. And you know, we are working in all walks of life and we are trying to improve. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ اویسی ہاسپٹل بھی میری کانسٹنسی چندرائن گٹے میں آتا ہے. So we have such a big hospital, but اس کے بعد میں ایک 100 بیڈڈ ہاسپٹل بلا گڑا بول کر میری ایریا میں ہے, وہاں پر آئے گا. And 100 bedded is there. It is going to be 200 bedded hospital in Barkas. And one more hospital is coming in Malakpet constituency, 100 bedded. And one more hospital is coming in Yakutpura, SRT colony. And Golconda, there is 100 bedded and 150 bedded. These are all the projects which have been, would be taken up by the state government. So I'm talking about the state government. And then dialysis centers are coming, and small basti dawakhanas are there. So thousands of basti dawakhanas are there. And when we talk about sports, in my constituency we have one Barkas stadium is there, one stadium is at Falaknuma Educational Campus, and one more stadium is at Ballaguda. So we politically also we are working, and I would say that the work MIM party is doing in the state of Telangana, I don't think anybody is doing anywhere in the country as the work that we are doing over here. پہلے تو آپ کے جیسا ینگ انٹرپرینور اتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلاتا وہ بھی انڈیا میں کوئی نہیں ہے سر, ماشاء اللہ. تھینک یو. تو اب یعنی کہ اگر انشاءاللہ اپن 10 سال کے بعد 50th اینیورسری آف دکن سیلیبریٹ کریں گے, آپ وہیں بیٹھے ہوئے, میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں, انشاءاللہ 10 years all these hospitals will be open inshallah, the coming hospitals. So bhaiyo behno, that concludes my part of the segment, and I will open it up to audience with sir's permission. اس کے تھوڑے آپ کو میں رولز بتاتا ہوں.
Volunteers are there with some hand mic. Please raise your hand. We'll have a few questions only. Keep your questions short. लंबे लंबे कहानियाँ मत सुनाइए और बस question short रखिए आपका और one question per person. And you please stand up, state your name. Up, stand up, state your name, and then ask your question, and sir will try to answer. And Dr. Taruj had asked. Dr. Taruj का पहला question था. If somebody can come in the front line पर, और तारुज साहब को mic दीजिए. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. First of all, Janab Akbaruddin Saab, I'd like to thank you for hosting us, and I echo everything that Khutub has said. And thank you, Dr. Ashfaq sir, Colonel Prasad, Dr. Majid Adil, thank you for hosting us. It's a wonderful event. आप mention कर रहे थे कि the one thing that we can offer as DCMS diaspora across the world is our expertise and our experience that we can offer to the hospitals. Along those lines, I just wanted to take maybe 1 minute to mention few of the things that we have talked about as diaspora and we would like to put forward for your consideration. कल जब असरा में मीटिंग हुई थी मुझे मालूम पड़ा कि you had recommended that we should consider maybe sponsoring an ICU bed in Asra. I think that is a great opportunity for us to contribute. And we will, inshallah, discuss this with our diaspora and DCMS, and inshallah, we'll try to make that happen. A couple of other things that we have talked about, with Ashfaq sir, with Dr. Adil, is to create an international clinical pathway. So what we would propose is establishing a structured pathway for DCMS students to pursue clinical rotations and extensions in the US, UK, Australia, and also Middle East. And these international experiences will help broaden their clinical experience and inshallah broaden and foster global collaborations. Along similar lines, we should also try to have reciprocal arrangements where children of alumni who are abroad, whether in the US, UK, Australia, Middle East, and they are pursuing pre-med or medical education, where they can come to Asra and Oasis Hospital and gain some experience in these hospitals, because that experience is very unique for people who are abroad. So inshallah, if we can create a pathway for them to come here. Another idea that we had was sponsoring one faculty member as recommended by the management every year. We would like to sponsor one faculty member to come to an international conference in the US and present at that conference, and we would like to sponsor, their travel, their stay, and everything, and make that happen. And we would look forward to, your recommendation as to who that should be every year. We also would like to propose that we host an annual memorial lecture, perhaps in the name of Salar Millat Janab Salahuddin Owaisi Sahab, and make this a lecture that is maybe during the medical convocation every year. And we can facilitate world-class faculty from abroad, whether it's our alumni who are in reputable institutions, like we have folks at Duke, we have folks in Cleveland Clinic, Mayo Clinic, alumni from there, or even if it's non-alumni, someone who can come and inspire the students, we would like to facilitate that with your permission. And lastly, we would also like to partner with global organizations that sponsor specialized care for, let's say, children who have certain cardiac conditions or certain neurologic conditions, highly complicated cases for which those facilities are not available here in India or in Hyderabad. We would like to partner with organizations and create pathways so that, let's say, a patient from Asra Hospital or Oasis Hospital who cannot afford it is afforded that care through sponsorship from these global organizations. So these are some of the proposals. I'd like to hear, if these are of interest. And of course, we'll have to have further discussions about this.
But I would like to close again, echoing what Dr. Khutub has said. We would love to have you in the US at our next function as chief guest. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. آپ جو بولے ہیں اس کے لیے آپ کا، آپ کے ادارے کے سارے جتنے بھی آفس بیررز ہیں، ممبرز ہیں، ان سب کا میں میرے چیئرمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری جانب سے بھی. اور آپ جو بولے ہیں بالکل ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ بات میں ضرور آپ سے کہوں گا اور پھر سے کہوں گا کہ دیکھیے، دنیا کے لیے تو شاید میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں ڈیکن کالج آف میڈیکل سائنسز اینڈ الائیڈ انسٹیٹیوشنز کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اللہ کی امانت کی حفاظت کرنے والے محافظین میں سے ایک ہوں، اور جب تک میں ہوں اللہ کی اس امانت کی حفاظت کروں گا پوری دیانت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ. یہ جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے، نہ ہی یہ اویسی فیملی کا ہے. یہ ایک اللہ کی امانت ہے اور قوم کا مستقبل ہے، اور یہ آپ کی بھی ہے، آپ سب کی ہے. نہ صرف آپ سے بلکہ میں سب سے کہوں گا کہ آپ اپنی جانب سے جو بھی دے سکتے ہیں اللہ کے اس ادارے کو، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنا علم، اپنا تجربہ، جو بھی دیجئے، یہ آپ کے لیے اپنے آخرت کا سودا ہوگا. اللہ اس کو آپ کا اجر دے گا. یو آر ویلکم. پلیز مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے. رہا سوال ایک کا، میں آپ جو بولے ہیں ایک ریکویسٹ کے ویر یو ہیڈ سیٹ کہ ہمارے کوئی بھی فیکلٹی کو اگر یہاں سے بلاتے ہیں تو آپ سپانسر کریں گے. آئی تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت سارے غریب لوگ آتے ہیں یہاں پر جن کا علاج تو ہم کروا دیتے ہیں، لیکن فارمیسی کا جو بل ہوتا ہے ان غریبوں کا، وہ ہمارے ہاسپٹل بل سے زیادہ ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ وہ سپانسرشپ ہم پہ چھوڑ دیجئے. کتنوں کو بھیجنا ہے بولیے. اگر آپ کے پاس سے بھی کوئی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہم وہ خرچہ اٹھانے کو تیار ہے، رکھنے کو تیار ہے. آپ لوگ غریبوں کے لیے کچھ کریے پلیز. دیٹ از مور امپورٹنٹ. That is more important. The reason why I'm saying you is this. I don't know if everybody sitting here is aware of this or not, but in the year 2024, Alhamdulillah, we have treated 30,000 patients under Arogya Shri. That is the credit billing, which is reimbursed by the government. And for your kind information, the dues which are yet to be received by the state government is 26 crores. Most of the corporate hospitals have stopped the treatment of Arogya Shri, but my chairman, Barrister Asaduddin Owaisi, and myself have given clear instructions to both the hospitals. No Arogya Shri, no poor patients should be refused treatment in our hospitals. So, what is more important is let us all come together and do our bit. Give us back. پتہ نہیں آپ لوگ میرے تقاریر کو سنتے ہیں یا نہیں. میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں کہ قوموں کے مقدر کو اگر بدلنا ہے تو فرد واحد سے قوموں کے مقدر بدلا نہیں کرتے. If one is expecting a single individual to, bring in the change, I'm sorry to say it's not possible. So let us all come together and do our bit. What best we all can do.
And I'm doing my bit. Colonel Saab is doing his bit. Ashwaq Bhai is doing his bit. My team is doing. And I think everybody needs to do something. So, aapka bahut shukriya Tarun Saab. But I want you guys to be more involved, and I want you guys to, whenever you're coming once in a year, at least come spend some time here, teach our students. We want you to be the teachers and make them understand what is the best. And the most important thing which I think which our community requires is that, the awareness for education is there, but the career guidance is not there. I think you guys can be the best people to, guide their careers and shape their future. تو آپ اپنے جانب سے سارے لوگ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریے گا. ہم آپ لوگوں کے ممنون رہیں گے, مشکور رہیں گے. And when I was just talking, I would like to share this one important thing with everybody sitting here, is that Owaisi Hospital and Research Center plus Princess Asra in the year 2024, the total OPD of Owaisi Group of Hospital for the year 2024 has been 7,50,000. 7,50,000. And IP, the patients who got discharged after treatment from Owaisi Hospital was 25,000 change, and from Princess Asra Hospital 40,000, and the total inpatient treated in Owaisi Group of Hospital for the year 2024 has been 65,000. 65,000. And surgeries, the total surgeries performed in the year 2024 in Owaisi Group of Hospital, in both the hospitals, has been 20,000. 20,000. And deliveries also, it was 2,600. And our cardiology department is also doing a wonderful work. More than 400 MI patients were treated in the year 2024. And if you have to see dialysis also, I think we are crossing 4,000 dialysis, 5,000 dialysis. Yeah, both the hospitals, 5,000 dialysis we are doing. So we are doing a wonderful work, and I would say, یہ ضرور ہے کہ ہمارے کام میں بہت سی کمزوریاں ہیں, بہت سی خامیاں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم کو دور کرنا ہے. تو ان خامیوں کو, ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ تعاون کیجئے, انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے ان کمیوں کو, ان خامیوں کو بھی دور کریں گے. Inshallah. Thank you, sir. May I have the second question from the lady in the front? Volunteer. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Asnan Jum from 1984 batch, one of the first 7 students to join here. And Salar was the one who called my father, and he said कि हमको अच्छे बच्चे चाहिए अपने college में. I was at that time, I had joined my BDS in Government Dental College, and I was first in list to join the government degree in Vijayawada. But when Salar called and told my father कि हम हमारे लिए college बना रहे, my mother was like, जाना है बस डेक्कन में. विजयवाड़ा तो भेजेंगे नहीं, बच्ची है दूर भेजेंगे नहीं. डेंटल मुंह में देख के क्या करते हो, डॉक्टर बनो, डेंटल बन के क्या करना है. And then when we joined, we had only staff members, professors, all retired, all very at the peak, like the best ones. The best ones were selected, and we started the college. ये तो हो गया, like parents का इतना belief था कि हमको बस सालार शुरू कर रहे करो. And then at that time they didn't ask us for any donations, because I think we were 4 or 5 of us who were into government college में आते आते. I was the number 1 in dental college, number 1 in Vijayawada, and one of the first 7 ones. And then ये तो था कि हमारे parents का सालार पे और MIM पे belief कि भाई कर सकते, we are not leaving. Cases आए, and then वो सब तो हुआ ही हुआ.
اینڈ دین یہ تو تھا پیرنٹس کا اور اسٹوڈنٹس کا. اینڈ دین ہم اسرا سے اویسی سے کالج سے اسرا جاتے تھے آٹو میں, تو آٹو والے بولے بیٹے تم لوگ پڑھ دے ہمارے کالج میں. دیٹ واز دا بلیف آف دا پاپولیشن, لائک یو نو دا پیپل, کہ کالج ہمارا کالج ہے, تم لوگ تو بس پڑھ دیں وہاں پہ, یعنی ہم تو کچھ کام کی چیز نہیں ہے. They were the ones who got the college, because that was AIMIM and that is the People's Party of Hyderabad. And then اگر آپ کو معلوم ہونا ہے کہ 6 بار کیسے جیتے, تو you have to go to the دربار every day at Darussalam. یہ جو دربار ہے, I saw on YouTube also, بولے دربار عام اکبر کے بعد کا تو یہی دربار ہے AIMIM کا, جہاں پہ everybody can meet their own MLAs without appointment. You can meet your corporator, you can meet your MP without appointment. When you asked development kya hai old city ka, I mean ho nahi ho, and you know I had, like, my clinic is at Red Hills. Sorry to break you. Do you have a question? But thank you very much for your I comments. want to MashaAllah, thank personal Akbar stories sir. bhi bayan kiye. نہیں, یہ تو جو ہے, this is my thank you to Salar Millat for the establishment of the college, to sir for carrying it out, to Akbar sir, and then it is from all of us who are here, a big thank you to the Owaisi family. Thank you everybody. Thank you very much. یہ میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت ضروری ہے. میں سوال ایسا ہوا نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ بولے کہ سب سے پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ تھے, تو آئی وانٹ ٹو کم آن ریکارڈ اینڈ سے دیٹ فرسٹ بیچ سے لے کے 10th بیچ تک, آئی تھنک یو گائز need an applause from everybody sitting here. The reason is that it was the toughest time that the DCMS has faced, the college faced. The toughest time, I would say. And in fact, we also had a 0 year once. I don't want to, it's a very happy occasion and we are celebrating, so I don't want to criticize any political party, but I would say that whichever political party had come into power, the first decision that they took was to stop the admissions of DCMS. Wow. Yes, it is a fact. And I still remember that, when NTR came, the first order, a GO which he took out was, cancelling the admissions of DCMS. Chalo, political party, and then, we were fighting against Telugu Desam party and NTR, thinking that, supporting indirectly to the Congress, and we thought that the Congress comes, so it is going to revive our college, and it's going to stop all the legal battle which we were facing. And then I remember, when I said I'm associated from long, I remember Chinna Reddy came, the Congress came into power. But again, the Congress and Chinna Reddy, they did the same thing by appointing Siddharth Shankar Rai, the governor of West Bengal, as the council of the state government of Andhra Pradesh to fight against Deccan College of Medical Sciences and stop the admissions. Wow. Yes, this is the history. And we used to fight cases. When I say this, so the reason why I said was, we never had a proper college, we never had a proper hospital, we never had an auditorium like this, we never had any sports facilities, we never had any beautiful labs, we never have a beautiful anatomy lab or a physiology lab, but hats off to 1984 batch, and after that 10 years, I would say the students never complained anything. They stood with us, and we fought together, and these were the students who were the major support for Salar Millat and the trustees of Darussalam Education Trust. I thank you, madam. I thank you very much for being with us from those testing time, and I thank you very much for coming here and being a part of our celebration. It is an honor to have you all, the 84 batch. And I would say, till 94, it was the toughest time that any student had gone through. They used to complete, their MBBS. And the certificates had no value because, it was not recognized. But still, मैं बोलूँगा कि देखो, सीखो ये आजकल के जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सीखो इनसे
کہ 5 سال پڑھنے کے بعد بھی ڈگریوں میں ریکگنیشن نہیں تھا, لیکن چہرے پہ ایک جنبش نہیں تھی, ایک شکایت نہیں تھی, ایک شکوہ نہیں تھا, اور مجلس سے سالار سے ناراضگی نہیں تھی, اور آج بھی کھڑے ہیں تو پھر اس سالار کو یاد کر رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگ کو. I have no words, I'm telling you. No words. Thank you very much. Thank you very much. A big applause to this band. Big applause. Thank you. All of them are standing up here. Big round of applause for all of Thank them. you. Thank you very much. Thank you all. اوکے, ایک اگلا کوشچن جنید صاحب. After her, madam. اس کے بعد. Assalamu alaikum. I'm Dr. Junaid from Riyadh, Dami President. Again, I remember Salar Millat. انہوں نے مجھے فری سیٹ دی اور انہوں نے گلپوشی کیا اور انہیں مجھے یاد کیا 3 مہینے کے بعد. once I met him, I know you. ان کی میموری تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. So alhamdulillah. Second thing, sir, I am inspired of you because جب بھی میں اسٹریس میں آتا ہوں کہ کسی کی تقریر عامر خان کی نہیں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اکبر الدین اویسی کو. واللہ this from my heart. I don't know why I listen to him. Third thing, because I know Dami is a well-known, we have project of scholarship program. We sponsor every year 50 candidates, free seats. Those who got category 1 seats, we pay them fees, almost 50 candidates per year. Okay, so till now we have almost 250 candidates we sponsored, sir. I think you know this Dami scholarship program for the category A students. One thing I want to add, because of Saudi Arabia having vision of 2030, they want to open up, they want to have new colleges. So why don't you Deccan College to start a new college in Saudi Arabia? Yeah. DCMS Jeddah branch. صاحب اب آپ دیکھتے ہیں کہ 40 سال لگے ہم کو آج ہم جہاں کھڑے ہیں پہنچنے کے لیے. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے تو شاید ہم اور کالجز ڈال سکتے تھے, لیکن ہمارا مقصد تھا کہ ایک بناؤ, اچھا بناؤ, ہندوستان کا نمبر 1 اور ٹاپ بناؤ. So you know there is so much which we still have to achieve. So probably after achieving, and I think I'm trying my best to not leave any stone unturned or not to leave anything before leaving this world. And I'm sure that the coming generation will have not much to do for Deccan College of Medical Sciences. Then the coming generation can always, you know, think and see for, you know, establishing new colleges in Saudi or elsewhere wherever they feel like. شیخ ہم الٹی کوبڑی کے رہتے صاحب جان دو. Next question, there was a lady on this side. Volunteer is behind you. Then I will. Ilyas صاحب آپ ان کے بعد. After this lady, it's you. پیچھے سے کوئی question? Sorry. Okay. Students, you guys have a question. Be ready. Don't be shy. Assalamu alaikum. Walaikum I am salam. Dr. Sunita. I am from the first DCMS batch, and I was a merit student with Asna in those 10 students category. But I was a minority. So that time they said, everybody had a confusion. Minorities will not be given the seat. This, that. There was big confusion. Then from the university they said, Salar Sahab, if you give one minority, we will sanction the GO to you. And I was the student when they gave the GO sanction. So I want to show he was not at all like different. He maintained the Ganga Jamuna Tehzeeb of Hyderabad. And I got the seat into Deccan Medical College and I continued. And now I'm a critical care emergency physician at Apollo Hospitals. MashaAllah, kitni achhi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for sharing your views. This is almost Yes. going like a memory Yes. down the lane. وہاں پر ایک سیکنڈ یہاں الطاف. الیاس بھائی. ہلو السلام علیکم. میرا نام الیاس خان ہے, 97 بیچ کا ہوں. میں رائٹ ناؤ دانا وچ از دکن ایلومنائی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کا مینٹرشپ کی چیئرمین کی رسپانسبلٹی ہے. وہ والنٹیئر پوزیشن ہے. ہم لوگ جو ہے بچے جو یہاں پہ میڈیسن کر کے امریکہ آنا چاہتے تو ان لوگوں کو ہم لوگ گائیڈ کرتے. ہم لوگ جو ہے اپنے طریقے سے ہم لوگ جتنا بھی ہو سکتا ایز اے گروپ آف فزیشینس انکلوڈنگ قطب بھائی ہو, یہاں پہ موئز بھائی, تاروج بھائی, الطاف بھائی, ہم لوگ سب اپنی طرف سے کر رہے ہیں. لیکن ایک فارمل سٹرکچر نہیں ہے. امریکہ میں کیا ہوتا, میڈیکل اسکول میں
एक कैरियर काउंसलर बोल के एक पोजीशन रही थी. तो अगर फाइनल ईयर का मेडिकल स्टूडेंट है, उसको कहीं उसको क्वेश्चन आ रहा, तो पहले क्या करता, वो बच्चा जो है उनके पास जाता, उनको बोलता मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा हूँ, मैं अमेरिका जाना चाह रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ बोले. तो उन्होंने क्या करते, ये एक मेंटर रहता ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग वो भी बनाए, दामी के थ्रू मिडिल ईस्ट में एक काउंसलर बनाए, एक यूके में एक हम लोग जो है मेंटरशिप चेयरमैन बनाए. तो सब करे, लेकिन जो है कॉलेज की तरफ से जो बेसिक गुड रहता ना, वो अगर बन गया तो हम लोग ये मक्खियाँ जो है अतराफ जो है पूरा मदद कर सकते बोल के सोच रहे हैं. अगर आप एक रिक्वेस्ट है कि एक कैरियर काउंसलर का जो है अगर पोजीशन अगर आप क्रिएट कर सके तो ये सारे बच्चे जो है उनके लिए फायदेमंद रहेगा. हमारे को नहीं था वो मौका, अमेरिका में बहुत तरीका है. नहीं, बहुत बेहतरीन तजवीज़ है आपकी, बहुत अच्छा मशवरा है. इंशाअल्लाह ताला हम इस पे फ़ौरन अमल करेंगे और इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा. लेकिन आई मीन प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि वी हैव लॉस्ट द जीनियस ब्रेन सिटिंग हियर टू अमेरिका. I don't want to lose further brains. सही बात है. I don't blame you. I mean, the reason that I'm saying is that, my dream is that before leaving this world, I would like to see someone from Deccan College of Medical Sciences coming and occupying my chair, Ashwak Saab's chairs, Colonel Prasad's chair. We are happy that we have two. I would not say Adil Bhai's chair because Adil Bhai has, got the chair and he's the student of DCMS. So I don't want to lose. I mean, it's a very good proposal, but I request, the best of the brains, the geniuses, I agree that then it was a different situation, but today it's a different situation. Yeah, career I mean, counselor. we have so much of opportunities here in India, and if not in India, I would say Owaisi Group of Hospital has given and has so much of opportunities for the students sitting here. I want you all to be here, not just study here, but work here and make a name and recognition for yourself by being a part of Owaisi Group of Hospitals. जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब. लेकिन एक चीज है, मैं कैरियर काउंसलर करेंगे, बाहर भेजाने के वास्ते भी नहीं रहता, यहाँ पे भी उनको जो है गाइड कर सकता. उसी के लिए जी. अगर वो पोजीशन क्रिएट हो गया ना, कर देंगे बोला हूं ना, मैं जरूर करेंगे. जज़ाकल्लाह साहब. I'm sure my HR team and HR department is listening to it, and I'm sure that they're going to act on it at the earliest. Be rest assured. We have a wonderful team, I'm telling you now. आज सर अच्छे मूड में है, जो बोले वो मना ले सकते. एक क्वेश्चन वहाँ से है. I'm always like this. Probably, I mean, you have not interacted with me, but the people sitting here would say that I never refuse for anything, no matter what. But you have to really put across a justification to the request made. Absolutely. And I never refuse anything. And that is the reason why you're seeing this much of change. And I would say it is not me who is responsible for the change and the transformation. I mean, it's not for me. I would say the credit goes to late Salar, and after Salar, I would say the credit goes to my chairman, my president, my brother, Barrister Asaduddin Owaisi, for trusting us and giving us the responsibility. If not for him, I don't think we would have been able to achieve this, what we have achieved today. Thank you. Question on that side. Hello, Assalamualaikum, Dr. Hamid Khalil and Wajid Khalil. Actually, we both are twins, and I got into First the tell me, medical. how are you guys feeling? Oh, great! It's Alhamdulillah. teen years, and it was A you. second life has been blessed. Alhamdulillah, it's been blessed. She's been blessed. All your does. I got into the medical school first. Then he was reluctant joining the school. Then this medical school made me so much bold, so much of self-confidence. When I was in my first year and the journey to the final year, Akbar Bhai, and thank you, Colonel Prasad sir, you were always a big support. I did the first day and night cricket match. That time it was a lush green outfield, and I had put 100 halogen lights, and we organized the sports week and the cultural night. Akbar Bhai allowed us to dance, sing, everything. And 15 years down the lane, now you all are blessed to have such a great international standard infrastructure. You all should be thank you
thankful to Akbar Bhai. And one Thank you. question I want to ask Akbar Bhai, if you had to be a doctor, which field would interest you, like psychiatry, dermatology, pulmonology, anything which... I'm gone too old now. نہیں بٹ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے اللہ بہتر جانتا ہے. شاید میں تعلیم حاصل نہیں کرا تو اس کا شدت کا احساس اتنا تھا کہ ہزاروں کو تعلیم پہنچانے کا جذبہ اور وہ تڑپ اللہ نے مجھے تعلیم سے محروم کر کے وہ پیدا کی. So بس I'm happy with whatever I'm doing. I mean I'm very happy کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے. And I'm happy to see you both here standing here. And this was a wonderful batch of yours. And very mischievous and very... I mean, we still miss you guys. We still miss you. And believe me, the DCMS, Colonel Prasad, Ashfaq Saab and myself, we remember each and every student and we miss each and every student. Wow, thank you. And we have always prayed for you guys, and I wish you all the best. And I'm doing I mean, I got to know you're doing a wonderful work. And my best wishes and my praise with you. Allah aapko aur tarakhi de, kamyabi de. And also my salam to your mother. Okay, I have last two questions now, and there's one lady. I have only 2 words for Akbar Bhai. By the grace of Allah and all the duas, with all the medical doctors from DCMS, had always prayed for my recovery, and I was in a very critical situation. And thanks to Akbar Bhai, and he was also following up during my recovery period. And the 2 words I would like to say to Akbar Bhai is, Akbar Bhai is MD. MD means he is master in directing all the things smoothly and softly, with all the love, affection, and hard work. And he's got the greatest niyat anyone could ever imagine, but nobody goes empty-handed if anyone comes with any request or anything like that. Thank you. Allah aapko sehat se rakhe. You went through a lot. Bas apna khayal rakhiye bas. Thank you. Okay, question on this side, on my left, lady in the black. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 98 بیچ کی ہوں. ابھی ریسنٹلی میں وہاں سعودی عربیہ جی آ رہی ہے میری آواز. سعودی عربیہ میں ساؤتھ ریجن کی میڈیکل ڈائریکٹر ہوں. تو وہاں پر ڈکن میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے سعودی جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے مجھ سے ریکویسٹ کرتے کہ ہم وہاں میڈیکل کالج میں پڑھ سکتے کیا. تو از دیر اینی اپارچونیٹی فار دیم ٹو ڈو فیلوشپ اور سم تھنگ, بیکاز آئی ایم اسٹیئنگ ان سعودی عربیہ since 20 years. I don't know much about the medical college right now. So is there any opportunities you have? Yeah, we have, and we are also planning. And I think I request Dr. Ashfaq Saab to take it further. I mean, we are into this. So thank you very much for your question. And basically, up to now, we were consolidating ourselves, but from here onwards, we are trying to move to the next level. And I'll just come in a second to what you're saying, but we have also already started broaching the topic of high-level research, transnational research with our alumni, and also with a lot of other. So a lot of things are happening. Now, as for the fellowship programs, we are poised to develop a world-class oncology center. We are poised to develop a world-class neuropsychiatry center. In pulmonary medicine, we've got all the state-of-the-art interventional pulmonology equipment that has already arrived and it's ready for use. We are starting a geriatric center with such a holistic vision that for a person who is shorn of support, it is like a home away from a home. So these are the levels that we are looking to achieve. And in certain of the specialties, for sure, we'll be poised to start fellowship programs, in the very near future. It is not just the fellowship programs. I would like to, continue and give an answer to your question is that, yes, we are in talks with different universities for an exchange program within the students. And as far as, talking of, getting a student from Saudi Arabia admitted over here, I think it's a decision which the state government and the government of India needs to take. لیکن ہم یہ ضرور یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں کے میڈیکل گریجویٹس ہیں
اور یہاں پہ اگر آ کر یہاں پہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس کئی آتے ہیں جن کو ہم پرمیشن دیتے ہیں, جس کو شیڈوئنگ کہتے ہیں آپ کے پاس, تو وہ شیڈوئنگ کا ہم پرمیشن بھی دیتے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ لوگ کام بھی کرتے ہیں. اس کے بعد میں ہم ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ اتنے دن ہمارے ساتھ ہمارے ہاسپٹل میں, ہماری او پیز میں, ہمارے آئی پی میں, اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے دن کام کرے ہیں. If anybody studying abroad want to have a exchange program or rotation یا shadowing کرنا چاہتے ہیں تو you are always welcome. Thank you so much. One more thing, compliment I want to give you, that our college, college name, Deccan Medical College, it's very famous. Whenever I go for the seminars, as I am the medical director of South region, so I move around the Saudi Arabia, many places. So they ask from which college, and I say them Deccan Medical College. It's like really very proud to say them, and they all say that, as you said, that the brain drain, as somebody has told that coordinator to come, and they will be spreading all over the world. It is a good thing that our college get spread all over the world. This is Inshallah. Thank you very much. I wish you all the best. We are also proud of you. Thank you. Thank you. Aakhari question, is Inzamam in the house? Inzamam, kyunki before the program you had asked me, and so I'm going to close it with that. آپ سب چاہتے ہیں Anybody sitting there would like to ask something? Yes? Or sitting there? ٹھیک ہے سر. اب آپ اگر بیٹھنے تیار ہے تو نہیں, I mean it shouldn't be like, Akbar صاحب questions نہیں لیے ہمارے چلے گئے. I'm sitting here. Anybody, usually I don't interact or I talk to the press or media. But I mean here, this is my family I'm sitting with, and I welcome my family members to please ask me any question that you want. Very kind of you, sir. Okay, Inzamam, one question. کہانی السلام علیکم سر, میں ڈاکٹر انضمام ہوں, 2K14 بیچ سے. میرا ایک سوال یہ ہے سر, آپ بچپن سے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوا, میں بھی عیدی بازار میں رہتا ہوں, آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے ہوں. آپ کا لائف کا ایک مومنٹ, کیونکہ بچپن سے ہی پالیٹکس میں فالو کر رہا ہوں, 6 سال کی عمر سے جب آپ پہلی بار MLA بنے تھے, تو آپ کی لائف کا ایک ایسا مومنٹ جب آپ کو واقعی ایک احساس ہوا, آپ آلموسٹ آئی گیس 97 یا 92 سے ڈائریکٹر MD ہے ڈکن کے, ایک ایسا مومنٹ جب آپ کو فیل ہوا کہ دس شوڈ بی دا ٹائم ویئر ایجوکیشن ان حیدرآباد شوڈ ٹیک اے ریولیوشن, شوڈ ٹرانسفارم. خالی ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز سے بول کے سب کو معلوم, اب اسکول سے دارالسلام تھا بول کے معلوم, اب ہر جگہ اسکولس آ گئے, اتنے بڑے بڑے عالیشان, لائک پیپل کانٹ ایون گیس کہ وہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ آپ فری میں پڑھا رہے ہیں بولے تو اور بھی پریشان ہوتے لوگ سن کے, ایسا کیسا فری میں پڑھا. تو وہ ایک لمحہ جیسا یا اسمبلی میں تھاٹ آیا یا گھر میں تھاٹ آیا آپ کو, یا کچھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جب آپ کو ایسا دکھا کہ نہیں اب حیدرآباد کی ایک پکچر بدلنے کا ٹائم آ گیا, ایجوکیشن میں چینج ہونا بول کے. جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ شاید میں اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکا, تو وہ احساس نے مجھے تعلیم کے لیے اتنے موقع پیدا کرنے کا اللہ نے مجھے ہدایت دی اور موقع ملا. مگر میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جس دن سے میں پالیٹکس میں آیا یا پھر مجلس اتحاد المسلمین سیاسی جدوجہد کو کری, تو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے مجلس کا احیاء کیا تھا, تو سب سے پہلے اور سب سے پہلا نعرہ دیا تو وہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو متحد کریں گے. دوسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے. تیسرا نعرہ دیا مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشیں گے. چوتھا نعرہ دیا تو وہ یہ تھا کہ ہم سیاست میں بھی حصہ لیں گے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیاست میں حصہ لینے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کریں. اور میں بھی, اور جس وقت ہم کو سب سے پہلے, I don't know whether you all know this or not, but we for 10 years we fought the battle to get back the Darussalam, the office. Oh, we didn't know that. 10 سال کی جنگ, ایک قانونی جنگ ہوئی تھی, ہائی کورٹ میں مقدمہ ہوا, پھر اس کے بعد میں
ہم کو دارالسلام ملا. پولیس سیکشن کے بعد دارالسلام چلا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس, اور اس کے بعد میں وہاں پہ فائر بریگیڈ کا آفس تھا. پھر عبدالواحد اویسی 57 میں مجلس کا احیا کرے, اور اس کے بعد سے لے کر 70s میں, ارلی 70s, مڈ 70s میں دارالسلام ملا. تو اس وقت دارالسلام جب حاصل ہوا تو سب سے پہلا کام اگر کچھ کیا تو دارالسلام میں ایک اسکول کا آغاز کیا تھا فخر ملت عبدالواحد اویسی نے, اور دوسرا اگر کچھ کیا تو ITI انسٹیٹیوٹ قائم کیا. اور and you know we wrote here, you know, dream of Fakhr Millat Abdul Wahid Owaisi, right? Many might be reading. I would like to tell you guys, youngsters, you should always remember, you know, Abdul Wahid Owaisi, in one of his speeches, he said کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں, ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا, ہمارا خود کا بینک ہوگا, ہمارے خود کے دواخانے ہو گئے, اور ہماری آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی. تو you know, when he said that, the next day, the leading newspapers wrote کہ عبد الواحد اویسی کا دماغ خراب ہو گیا. تو you know, the dream which Abdul Wahid Owaisi saw, that dream was ایک حقیقت میں, ریالٹی میں اگر کسی نے تبدیل کیا تو اس ڈریم کو تو لیٹ سالار کے میڈیکل انجینئرنگ کالجز اور یہ پروفیشنل کالجز, ہاسپٹلز قائم کرے. تو you know, this is in our blood, I would say. And now that if one sees this transformation, اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھیے, سالار ایک بات کہتے تھے کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہمارے حق کو حاصل کریں گے, لیکن ہم اس وقت تک انتظار نہیں کریں گے کہ حکومت آ کر, وقت کے حکمران ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے. ہم کوشش کریں گے, اگر ہم خود بھی رکھ لے سکتے ہیں تو اپنے زخموں پر خود ہم مرہم رکھ لیں گے. تو یہی ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ in the last 10 years, I'm sure کہ many A category students are sitting here. I mean, A category students whose entire fees is reimbursed by the state government. If they are from economically backward, socially and economically backward, the government pays. I mean, the people sitting here would be really surprised. In last 10 years, almost 27 lakh Muslim students were given pre-matric and post-matric scholarship in the state of Telangana. Wow. Yes. No one talks about this. Yes. I mean, I would say that one of my biggest political achievement is that I used to fight in the assembly. I fought when late Rajshekar Reddy was the chief minister. I said, when SC has been given a scholarship, BC has been given, and ST has been given, why is a Muslim student not being given the scholarship? So, you know, earlier a Muslim student used to get a 200 rupees or 50 rupees, 10 rupees, 30 rupees scholarship. But today, whatever an SC student, ST student gets, the same scholarship has been provided to the Muslim students. So this is the biggest achievement. One should not forget this. کہ ایک مجلس اتحاد المسلمین آج اتنے MBBS کے ہمارے پاس یہاں A category کے students ہیں اور engineering میں ہیں, they just have to get the allotment letter. Only the allotment letter. And for your kind information, people sitting here, I spoke about, 26 crores are due for Arogya Shri by the government. 76 crores of fees is due for the entire Darussalam Education Trust, for the medical student, for engineering student, MBA, MCA, nursing, and all the students' fees has not been reimbursed for the last 3 years, but we have not stopped a single student from getting admitted in Darussalam Education Trust, and we are continuing. You can imagine the amount which is due is 100 crores. Wow. So, if I have done something, or if Salar has done something,
So you know the path, ایک راستہ عبد الواحد اویسی بتائے تھے, اس پہ سالار چلتے رہے, اس پر بیرسٹر اسد الدین اویسی چل رہے ہیں, اینڈ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی وجہ سے میں ہو یا اشفاق صاحب ہو یا کرنل صاحب ہو, ان کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ احساس اب کا نہیں ہے, یہ احساس 3 نسل پہلے کا ہے, اور آج یہ جو کچھ بھی ہے اس کو بنانے میں 1 نسل نہیں 3 نسل کی قربانیاں گئی ہیں, اس کے بعد یہ بنا ہے. تو let us not forget, it's not easy, it's very tough, it's very tough, I'm telling you. Abdul Wahid Owaisi left this world, Salar left this world, and thanks to, again, I would say, the Owaisi Hospital, who gave me a second life. Who gave me a second life. لوگ بولتے ہیں کہ Owaisi Hospital کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. One beautiful incident I want to, talk about it, and I want to share with you all is that when I was assaulted, bullets wound and stab wounds and sword wounds, my intestines were cut, my kidney was damaged, my spleen was damaged. I mean, I lost the entire blood. Ashfaq Bhai is here, and what is that factor 7 or what? Wo khoon de chadate, yeah, 7, right? So, they were just pumping in blood and the blood was oozing out. It was like fountains all over. Anyway, after, getting little better and able to travel, Ashfaq Bhai and late Dr. Mazhar, Colonel Saab, Adil Bhai and all, they sat together and they searched for the world's best doctors for me to look on me and see that what best treatment can be provided. And Ashfaq Bhai, Dr. Mazhar, they took an appointment from one leading gastric surgeon and one nephrologist and all the team. So I took an appointment. I still remember London Bridge Hospital was there, and I went there, and all these best of the doctors were sitting there. So they saw my case, and Ashfaq Bhai, late Mazhar, they wrote everything. Itni yahan bullets lage, yahan stab hua, ye haath mein aisa hua, kidney ko aisa hua, sab likh kar pura bana ke diye. وہ پہلے سے پڑھ لیے تھے, پھر بعد میں پڑھے, اس کے بعد میں ایسا اٹھ کر مجھ سے پوچھے, مسٹر اویسی, why are you here? تو میں ان سے پلٹ کے بولا کہ I got to know کہ you are the best doctors, you are the leading doctors, you are the world number 1 doctor, so I wanted your opinion regarding my condition and improve my health. So he said, I'm sorry, Mr. Owaisi, I am not the best doctor. The best doctors were the one who saved your life and who treated you. So, I would say that if I'm sitting here talking to you guys and being part of this 40-year celebration, thanks to the doctors, and I would say thanks to Ashfaq Bhai, late Dr. Mazhar, I thank him, and I thank Adil Bhai, he saved one of my kidney, do you know, by the way? One of my kidney, a bullet was shot and one of my kidney was damaged, and doctors were saying that we're going to remove this kidney. It was Dr. Adil Bhai and other doctors who said, no, just leave the kidney, let us save his life. And Alhamdulillah, today that kidney is functioning better than the other kidney. So, people think we don't have. Sahib, آئیے صاحب, میں اکبر نظام الدین صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں, سینئر ٹرسٹی ہیں ہمارے, اور a big applause for Akbar Nizamuddin Sahib. So میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ people say that Owaisi Hospital میں ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میں آپ کو کہوں گا Owaisi Hospital میں سب ہے, قابل ہے, equipment ہے. اتنے زخموں میں آنے والے کو بچانے والے Owaisi Hospital ہی تھے, Owaisi Hospital کی ٹیم تھی. So, to conclude, I would say that Owaisi Hospital and the people of Hyderabad, my parents, my elders, mere walidain, mere bade bhai, Akbar Nizamuddin Sahab, Buzurg, اور یہاں کے سب لوگوں کی دعائیں تھیں, ڈاکٹرز کی محنت تھی کہ I have been blessed with a second life. Believe me and trust me,
I'm going to give my entire life to these people who have prayed for me and saved my life. Thank you. And we wish you a long, healthy life, sir. Assalamu alaikum, sir. Just one last question. Sorry. Please, Dr. Faiza, go ahead. Yeah, Please. I'm Dr. Faiza Waliullah. My father sends his salam and congratulations. Walaikum salam. Waliullah Sahab, as you know. I'm from 92 batch. One quick question, sir. State-of-art facilities, mashallah, amazing facilities. लेकिन एक चीज़ है कि we need to be the pioneers in robotic surgery. So, sir, थोड़े workshops के लिए करिए, arrange, so that our visibility is there in this city or South India. Second thing is, sir, you have a bank, mashallah. Maybe we can consider a pension scheme for your employees, because maybe you will be the pioneer, like NHS has a pension scheme for their employees. And the third thing is, could we maybe, I represent women wherever I go, so could we maybe consider a less than full-time post for your female trainees, sir? 1 by 2, basically. 2 girls cover 1 post, so maybe that is something that we can look forward to. Thank you so much, sir. Thank you very much. I mean, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, काबिल क़बूल थी, and regarding robotic surgery department, ये सारी चीज़ें we are developing it, and inshallah we are going further ahead. And about the insurance which you have talked about, the pension, I would say. So we Darussalam Bank, it's starting the insurance department also, and we have decided that we are going to have not only just an insurance policy, but the insurance policy is going to be in such a way that where an employee, when he or she retires, will get a lifelong pension because of that insurance. So our chairman Darussalam Bank, Akbar Nizamuddin Sahab, is here. We already got the approvals from the Reserve Bank of India, and in due course of time, probably we would be starting this. And let me assure you that we are working in all walks of life, and we are trying to do the best. I request the best of the people from our community to please come forward, help us, guide us, and see that we do the best for the community. Thank you very much. That was the last question. I think we'll finish up. We have other things to take care of. सबसे पहले अकबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं ज़रा डर रहा था ये गुफ्तगू का सेगमेंट कैसा जाएगा, but you are very cordial, very nice. Thank you so much, Sir. Thank you so much. मैं जो है सो आप सब की जानिब से और ओवैसी हॉस्पिटल के स्टाफ और पुराने स्टूडेंट्स, मौजूदा स्टूडेंट, सबकी जानिब से बहुत ही मुतहर्रिक और इन इदारों के बुनियादों में जिन्होंने अपना खून पसीना और अपनी दुआएं, अपनी मेहनत रखी है, मेरी मुराद अकबर निज़ामुद्दीन साहब से है, तो आप सबकी जानिब से मैं अकबर निज़ामुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ 40 साल के इस तकमील पर. यह सफ़र मुमकिन नहीं था अगर इन बुजुर्गों का साथ ना होता. ये सफ़र मुमकिन नहीं था अगर हाजी सेठ साहब का साथ ना होता. ये सफ़र मुमकिन नहीं होता अगर हमारे मरहूम जो ट्रस्टीज़ जो हमारी दुनिया में नहीं हैं, अगर वो हमारे साथ ना होते. ये सफ़र मुमकिन नहीं था अगर हमारे फैकल्टीज़ और हमारे प्रिंसिपल्स जो इस दुनिया में नहीं हैं, अगर उनका साथ नहीं होता. मुझे बेहद मसरत हो रही है देखते हुए कि हमारे खादर साहब भी हैं, कलीम साहब भी हैं, और कई हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं. तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और न सिर्फ अकबर निज़ामुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं आप सबकी जानिब से हमारे चेयरमैन और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में हम सब ने मिलकर कुछ काम करने की कोशिश की. और बेशक इस काम में खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं. इंशाअल्लाह हम उन खामियों को दूर करेंगे, उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इदारा डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस हो, और सबसे अच्छे दवाखाने जो पैसे नहीं कमाएंगे बल्कि गरीब को एक उम्मीद देंगे और एक गरीब का अच्छे से अच्छा, कम से कम खर्चे में इलाज करेंगे, वो मराकज़ ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स होंगे. मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस खुशी के मौके पर अपना कीमती वक्त निकाला, हमको सुना,
اور آپ اپنے مفید مشورے دیے ہم کو. میں دانا کے سارے ممبرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر آئے. تھینک یو ویری مچ. اینڈ آئی ہوپ دیٹ آپ کے مشورے, آپ کے گائیڈنس, آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ ہم سالار ملت کے اس خواب کو پورا کر سکیں اور اس ادارے کے نام کو ہم روشن کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. And I wish you all to have a wonderful evening, and I request you all to please come and join us for a dinner, and let's have a dinner together after awards. Yeah, one awards is there. So I mean, it's a special award, because I remember once Salar used to always say کہ ایک انسان کی سب سے بڑی زندگی کی کامیابی اگر کچھ ہوتی ہے تو مستقبل میں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے اہل اور قابل لوگوں کو نہ صرف تلاش کرنا بلکہ اپنی زندگی میں ان قابل اور اہل لوگوں کو تیار کرنا. تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آج کے مینیجنگ کے جو کمیٹی ہے اس فنکشن کی, کہ جو نیکسٹ لائن جیسا اکبر نظام الدین صاحب, عبد المنیم صاحب اور غوث پیر صاحب نے مجھے تیار کیا تھا اور سالار نے ہم سب کو تیار کیا تھا, ویسی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے بعد کی نسل کو تیار کریں. تو I want to give a special, a token of appreciation to the next generation which is getting trained under us. تو ان کے ایوارڈز ہیں اور اس ایوارڈز کے بعد میں we'll all will go have a dinner, and انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب اسی طریقے سے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے مل کر اور اس ادارے کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آئی ہوپ مائی کوسچنز آر اوکے. نہیں ونڈرفل. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. I was expecting more hard work. Thank you. Thank you so much, MD Saab, for an amazing session. Thank you all so much. And thanks to the audience for being here. Next we go on to a very short session of special awards for a few of the team here, which is with our managing director on a day-to-day basis. And of course, we had a paper presentation from our undergraduates for which the prizes have been announced. We have 4 or 5 prizes for that. So I would like to request the person sitting on stage to be there, and we'll start the award.